ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے اور مسلح افواج کے جوان جنہوں نے اس قوم کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، سلامتی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، ان شہداء کو آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری قوم آج مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کر رہی ہے اور انہیں وطن کا دفاع کرنے پر بھرپور طریقے سے سلام پیش کر رہی ہے۔ اور یقیناً قوم کی یہی سپورٹ اور جذبات ہیں جن کی بدولت ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کے حوصلے اور جذبات بلند رہتے ہیں اور وہ وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اس موقع پر ہم بھی اس پلیٹ فارم سے جو شہدائے وطن ہیں ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم آج کے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، بات کریں گے ہم افغانستان کی صورتحال پہ، جہاں پر اہم خبر یہ ہے کہ طالبان نے آج وادی پنجشیر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ آخری ایسا علاقہ تھا افغانستان میں جو طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھا اور اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ طالبان کے قبضے میں نہیں رہ چکا یہ علاقہ۔ طالبان کی طرف سے آج یہ اعلان بھی کیا گیا کہ امر اللہ صالح وادی پنجشیر سے بھاگ گئے ہیں اور ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ وادی پنجشیر کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یعنی ان کے لیے بھی عام معافی کا طالبان کی طرف سے اعلان کیا گیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ سب ساتھ مل کر افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے۔ طالبان کابل میں اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، لیکن قومی مزاحمتی محاذ افغانستان نے یہ کہا ہے کہ وادی پنجشیر میں ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ ایک آڈیو میسج ہے جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر گردش کر رہا ہے، احمد مسعود کی آواز میں یہ آڈیو میسج ہے جس میں وہ مزاحمت کو جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو پنجشیر کے حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں، کیا خبریں ہیں، اور دوسرا یہ کہ طالبان جن کا کنٹرول ایک پاور پوزیشن میں ہے وہ پورے افغانستان میں، پورا افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے، تو ان کے خلاف مزاحمتی اتحاد کس سوچ کے تحت ابھی بھی اس اعتماد میں ہے جو احمد مسعود کا بیان ہے کہ وہ مزاحمت جاری رکھ سکتے ہیں، اس کو جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں بھی بہت تیز ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں گزشتہ روز افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک چین، ایران، ترکمانستان، ازبیکستان اور تاجکستان کے نمائندوں اور سفیروں کا ایک ورچوئل اجلاس ہوا اور اس میں اتفاق کیا گیا کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ خطے کی سلامتی، امن اور معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے کچھ اور بھی عالمی رہنماؤں کے ساتھ بڑے اہم رابطے ہوئے ہیں، جن میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے نائب سربراہ اور ریاست ابوظہبی کے ولی عہد سے بھی ان کے کچھ رابطے ہوئے ہیں ٹیلی فونک۔ اس سے ایک روز پہلے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کابل کا دورہ کیا اور اہم ملاقاتیں ہوئیں، یہ بھی خبروں میں رہیں۔ آج کے پروگرام میں پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کہ دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ بعد میں ہم آپ کو کابل لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ڈان کے نمائندے عارف حیات صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ایک تازہ ترین اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ عارف صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے وقت میں جب آج طالبان اعلان کرتے ہیں پنجشیر میں اپنی فتح کا، کابل میں اوور آل ماحول کیسا ہے؟ دیکھیے سر، ابھی آج تو طالبان کی جانب سے مکمل اعلان ہو گیا کہ پنجشیر کو فتح کر دیا گیا ہے اور یہ پنجشیر کا جو مسئلہ تھا یہ ان کی حکومت سازی میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ ابھی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور ابھی طالبان جو ہے تو وہ ایک باضابطہ طور پر حکومت سازی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر طالبان کی طرف سے آج یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بہت جلد ان کا اعلان متوقع ہیں، لیکن وہ مزاحمتی جو چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے بھی آ رہی ہیں، کیونکہ محمد مسعود اور صالح ان کے بیان کے مطابق کہ وہ پنجشیر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، لیکن ان کی مزاحمت جو ہے وہ جاری ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ یہاں پر افغانستان میں مختلف صوبوں میں ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کی مزاحمت کا سامنا طالبان قیادت کیا تو ابھی سے ہی کریں گی یا بعد میں کریں گے، اور کب تک یہ مزاحمت کی جو تحریک ہے یہ کتنا زور کب پکڑ لیں گے؟ ابھی تو ان لوگوں نے صرف فتح کا اعلان کیا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ان کے سامنے یہ معاملہ اس طرح جلد ختم نہیں ہوگا، اس پہ ابھی بحث ہوگی اور چلتی جائے گی۔
ابھی طالبان جو ہے تو وہ مکمل حکومت سازی کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن کابل جو ہے پائے-تخت افغانستان کا، اس میں ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں، تاجر برادری ہیں، اور افغانستان کا زیادہ تر جو دار و مدار ہے وہ بزنس پر ہی ہے، کیونکہ وہ متاثر ہو رہا ہے۔ جو یہاں کی ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جتنی طالبان قیادت ہے وہ تاخیر کریں گے حکومت سازی میں، اتنے ہی ان کے مسائل بڑھیں گے، اور پھر اگر تاخیر سے اعلان کر بھی دیا تو اس کے بعد ان کو وہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس پر ان طالبان قیادت کے لیے جلد اس پر قابو پانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو عوام کی طرف سے بھی ان پر پریشر ہے کہ جلد سے جلد حکومت سازی کی جائے، اور جو رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں امور میں وہ ختم ہو جائیں، اور تمام سرگرمیاں بحال معمول کے مطابق ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر ابھی بھی جو بڑے سرمایہ دار ہے، سرمایہ کار ہیں، وہ اپنی اس طرح کی سرمایہ کاری نہیں کریں گے، جو پہلے سے انہوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح رکے ہوئے ہیں۔ تو کابل میں ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے حکومت کے حوالے سے، تو بڑی رکاوٹ تھی پنجشیر کی وہ ختم ہو گئی ہے، ابھی لوگوں کو انتظار ہے کب طالبان قیادت اعلان کرے گی، اور اس کے بعد تمام کام جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے۔ عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ سے یقیناً ان معاملات کے اوپر آپ کیونکہ کابل میں سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اب یہی دو معاملات ہیں، ایک تو طالبان کی باضابطہ حکومت کا اعلان، اور دوسری طرف جو پنجشیر کی صورتحال ہے اس میں ابھی بھی ایک یہ چیز ہے کہ احمد مسعود کی طرف سے ایک طالبان سے بغاوت کی اپیل کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آن گراؤنڈ جو صورتحال ہوگی وہ ہم کابل سے اپنے نمائندے سے باقاعدہ طور پہ اس پروگرام میں آنے والے دنوں میں بھی شامل کرتے رہیں گے۔ ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ملیحہ لودھی صاحبہ ہوں گی، اور ان سے ہم پاکستان کی جو سفارتی اس وقت ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ۔ ہم نے آغاز میں کابل سے لائیو اپڈیٹس شامل کی، اب ہم ذرا پاکستان کی جو سفارتی اس وقت ایکٹیویٹی جاری ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کے اہم رابطے بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان نے ایک ورچوئل اجلاس بھی کروایا ہے، پاکستان کی میزبانی میں ہوا ہے افغانستان کے نیبرنگ ممالک کا، جس کے اندر ان حالات کے اوپر غور کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ملیحہ لودھی صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ملیحہ صاحبہ۔ ہم آغاز میں آپ سے پاکستان کی جو اس وقت سفارتکاری اس سارے معاملے کے اوپر رہی ہے اسی کے اوپر بات کرنا چاہیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کے اہم رابطے بھی ہوئے ہیں ٹیلی فونک، اور ایک چیز ہم نے جو دیکھی ہے اسی کے اوپر غور یہی رہا ہے کہ ایک تو افغانستان کے امن کی بات ہوئی ہے، اور جو اب اکنامکلی وہاں پر حالات ہیں اس کے اوپر بھی ایک تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گی آپ اوور آل اینالائز کریں کہ اب تک یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں پاکستان کی جو سفارتکاری ہے سرکاری سطح پر، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے رول کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تو جس کا آپ نے تذکرہ کیا سفارتی، دوسرا پاکستان کا جو رول ابھی بھی جاری ہے وہ ہے ایویکویشن میں، اور تیسرا جو رول پاکستان ادا کر رہا ہے وہ ہے ہیومینیٹیرین فرنٹ پہ۔ تو جہاں تک سفارتی رول کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے پاکستان نے تو بہت ہی ایک کلیدی کردار پلے کیا ہے اس حوالے سے کہ جو رابطے رہے ہیں مختلف ممالک سے، اور جو طالبان سے بھی ماضی میں جو رابطے رہے ہیں اور اب بھی جو رابطے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ جو بین الاقوامی سطح پہ ایک کنسنسس بنا ہوا ہے، پاکستان اس کے ساتھ مل کے چل رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کنسنسس کے جو 3 اہم نقطے ہیں وہ یہ ہیں۔ اول تو یہ کہ طالبان سے یہ کہا جائے کہ وہ ایک انکلوسیو، ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں، یعنی کہ ایک نمائندہ حکومت کو تشکیل دیں۔ دوسرا یہ کہ افغانستان کے جو نئے حکمران ہیں وہ جو گروپس وہاں پر ریزائڈ کرتے ہیں افغانستان میں، وائلنٹ گروپس، ان کو کنٹین کریں۔ اور تیسرا نقطہ جس پہ پاکستان بھی زور دے رہا ہے وہ یہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ویمنز رائٹس کے حوالے سے، وہ بھی انٹرنیشنل کنسنسس کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ تو سفارتی پہلو ہو گیا، اور اس میں پاکستان جیسے آپ نے بھی ذکر کیا خطے میں بھی ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس میں لیڈ لی ہے۔ ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق، جنہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، میں سمجھتی ہوں انہوں نے ایک ورچوئل میٹنگ بلائی 5 جو افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں، اور ان میں
مختلف پہلو پہ بات چیت ہوئی. دیکھیں جو ہمسائے ہیں ہمارے لیے سٹیکس بالکل مختلف ہیں. بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے ان کے مختلف سٹیکس ہیں. ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں افغانستان میں جو بھی کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان یہ جو رول پلے کر رہا ہے مختلف فرنٹس پہ یہ بہت اہم ہے, ایکٹیو ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پازیٹیو ہے. یقیناً یہ آپ کو یہ تو سب تمام چیزیں جن کی آپ نے بات کی اس کے اوپر پاکستان کا اصرار رہتا ہے اور اب بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ایک انکلوزیو اور مخلوط حکومت بنائی جائے. لیکن اپ کمنگ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں کہ جب ابھی تک طالبان کی طرف سے ایک باقاعدہ حکومت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے؟ جب ہماری پہلے ہوتی تھی ایکسپرٹ سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر طالبان مکمل طور پہ قبضہ کر لیتے ہیں افغانستان پہ تب بھی پاکستان کو اپنے بیانات اور اقدامات کی حد تک سفارتی سطح پر بھی بہت سی چیزوں کو بہت احتیاط سے کرنا ہوگا. تو آپ کی نظر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت احتیاط برتنی ہوگی؟ پہلے تو احتیاط میرا خیال ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہماری سٹیٹمنٹس کی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہر منسٹر کو افغانستان پہ سٹیٹمنٹس دینی چاہیے. یہ بہت ہی ایک نازک مرحلہ ہے اور اس میں صرف ان لوگوں کو سٹیٹمنٹس دینی چاہیے جو کہ خارجہ پالیسی کے رسپانسبل لوگ ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت یہ ضروری ہے, سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ صرف ایک آواز سے پاکستان بولے, اور پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت اس کے منسٹرز کو کہ ایک رننگ کامنٹری دے, اس لیے کہ سچویشن ابھی بھی انسیٹلڈ ہے افغانستان میں. تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک ڈسپلن طریقے سے اپنا بیانیہ جو ہے وہ آگے لے کے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سفارتی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ بھی, افغانستان کے اور ہمساؤں کے ساتھ بھی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ کریں, وہ تو بالکل کریں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ٹویٹ کیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ انٹرویو دیا جائے ہر 6 گھنٹے بعد. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان ایک سنجیدہ طور پہ سنجیدگی سے اپنا جو بیانیہ ہے وہ سامنے لے کے آنا چاہیے پاکستان. اب اگر ہم دنیا بھر کی بھی بات کر لیں, یہ کچھ شرائط ہیں جو طالبان کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ انکلوزیو گورنمنٹ ہوگی, افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق اور ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا, تب دنیا ان کو ریکگنائز کرے گی. تو ملیحہ صاحبہ آپ کی نظر میں جو اس وقت جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, طالبان اعلان تو کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا, سب چیزیں ہوں گی, لیکن یہ ایک کتنا بڑا ٹاسک ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, ویسٹ کے لیے خاص کر, ریکگنائز کرنا باقاعدہ طور پہ جب اعلان کیا جاتا ہے طالبان کی طرف سے حکومت کا. دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت شرائط کوئی رکھے گئے ہیں, اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل کنسنسس ہے وہ امبوڈیڈ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اسٹیٹمنٹ میں. اس میں ایکسپیکٹیشنز ہیں, یعنی کہ توقعات ہیں طالبان سے, شرائط نہیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ توقعات جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جس میں سے کہ 3 اہم ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحان تو اب طالبان کا ہے, امتحان انٹرنیشنل کمیونٹی کا نہیں ہے. امتحان طالبان کا اس حوالے سے بھی ہے کہ قبضہ تو انہوں نے کر لیا ملک پہ, اور لگتا یہ کہ قبضہ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت ایک ملک پہ حکمرانی کرنا اور اس کو گورن کرنا. دیکھیں طالبان ایک فائٹنگ فورس ہے, ایک گورننگ اینٹی نہیں ہے. تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ آیا وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کو اس طرح سے گورن کریں کہ وہ اپنے لوگوں کی امیدوں پہ بھی اتریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی ایکسپیکٹیشنز پورے کریں, اور جو مختلف انہوں نے بیانات دیے ہیں اور پرومسز کیے ہیں, وعدے کیے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, اس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ صحیح ہے کہ اس پہ پھر مبنی ہوگا کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن اور انٹرنیشنل لیجٹمیسی ان کو ملتی ہے یا نہیں. اور اگر پورا نہیں اترتے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر شکوک و شبہات سامنے آتے ہیں آنے والے وقتوں میں, تو اقوام متحدہ کا اس سلسلے میں پھر آگے کیا کردار ہو سکے گا؟ اور ابھی بھی اس سارے سچویشن میں اقوام متحدہ کی نظریں کن اہم چیزوں کے اوپر ہیں افغانستان کے تناظر میں؟ دیکھیں اس وقت تو یو این تو صرف ایک ہیومینیٹیرین رول اس وقت پلے کر رہا ہے, اس کا سیاسی رول کوئی نہیں ہے. سیاسی رول ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا, اور اس کے جو 15 ممبران ہیں, اور بلکہ 15 میں سے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, یعنی کہ امریکہ, برطانیہ, فرانس, روس اور چین. اصل سوال یہ ہے کہ اگر طالبان ان ایکسپیکٹیشنز کو نہیں میٹ کرتی تو پھر کیا ہوگا. میرا اپنا خیال یہ کہ انگیجمنٹ تو رہے گی,
انگیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ریکگنائز کر رہا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ ایک مجبوری بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی اور ہمسائے ممالک کی بھی کہ وہ طالبان سے رابطہ رکھیں، اس لیے کہ مختلف جو ممالک کی جو کنسرنز ہیں آپ کہہ لیجئے یا وریز ہیں، اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر انگیجمنٹ تو ضروری ہوگی نا، اور ان سے رابطے تو ضروری ہوں گے. تو اس وقت سب کے رابطے ہیں طالبان کے ساتھ، اس کے باوجود کہ امریکہ نے جو افغانستان کے فورن کرنسی ریزروز ہیں جو کہ امریکن بینکس میں ہیں پڑے ہوئے، ان کو فریز کیا ہوا ہے اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی بھی جو فنڈنگ ہے اس کو بھی امریکہ نے رکوائی ہوئی ہے. تو دیکھیں اس قسم کی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی، کچھ کوئرسو میتھڈ چلیں گے، کچھ انگیجمنٹ چلے گی، مگر ہر چیز اس پہ ڈپینڈ اب کرتی ہے کہ طالبان کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک پہ کس قسم کی حکمرانی کرتے ہیں. بالکل، اور اب امریکہ کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں، اور یقیناً اس کے اوپر تبصرے اور دنیا بھر کی ہیڈ لائنز اور اداریے تو شائع ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ کی طرف سے انخلا ہوا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کا ہم تجزیہ بھی سن سکیں اس کے اوپر. 9/11 کی برسی اب کچھ ہی دن بعد ہے. اس وقت امریکہ کس پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے؟ جہاں امریکہ کی طرف سے موقف رہتا تھا کہ ہم انسانی حقوق کو بچا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ کا انخلا ہوا تو ایئرپورٹ پر انسانی جانیں بھی گئیں. امریکہ جو جواز پیش کرتا تھا دہشت گردی کے خاتمے کا افغانستان میں رہ کر، اس کا بھی ایک ہمیں مظاہرہ نظر آیا کہ جب وہ جا رہے ہیں تو وہ سب کچھ تو وہاں پر ویسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں. امریکہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اس ساری صورتحال میں آج کے وقت جب ہم بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں تو ایک بہت ہی گرم قسم کی بحث چل رہی ہے، انٹینس اور ہیٹڈ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ یہ کیا ہوا، اور 20 سال بعد جس طرح سے امریکہ کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. تو دونوں چیزوں پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ جی 20 سال میں انہوں نے کیا پایا، اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کے باوجود اور ایک پوری آرمی کو کھڑے کرنے کے باوجود جس طرح سے کنکلوژن ہوا ان کے وہاں پریزنس کا. تو ایک تو یہ پہلو. دوسرا پہلو جس کی آپ نے ابھی نشاندہی کی وہ ہے کہ ایویکویشن انہوں نے کس طرح سے اتنے کیوٹک طریقے سے کیا. تو اس کا آپ کو پتہ ہے دونوں فرنٹس پہ صدر بائیڈن نے بھی کافی ایک اسپرٹڈ ڈیفینس دی اور یہی کہا کہ ہمیں اتنی طویل جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تو بہت وینڈیکیشن ہے. میں تو موجود تھی واشنگٹن میں 9/11 کے وقت، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے امریکنوں کو کہ آپ انویڈ مت کیجئے افغانستان، آپ لوگ کسی طرح سے کوئی سیاسی حل تلاش کیجئے، کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے. اور اتنی طویل جنگ کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ اب تو بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پہ، جس میں کہ بار بار یہ چیز سامنے آئی ہے کس طرح سے پاکستان نے اپنا مشورہ یہ دیتے رہے ہم تھرو آؤٹ، اور کہتے رہے. آخر کار آ کے امریکہ نے بالکل مذاکرات کی طرف گیا امریکہ، اور دوحہ ایگریمنٹ انہوں نے کی طالبان سے، لیکن کتنے زیادہ عرصے کے بعد، کتنی جانیں قربان ہونے کے بعد افغان پہ جو گزری ہے، جو افغان پبلک پہ گزری ہے، ان کی عوام پہ جو گزری ہے، میں سمجھتی ہوں مجھے تو بالکل ہی ایک ہارٹ بریکنگ سچویشن نظر آتی ہے کہ اتنی جانیں وہاں کی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ could have been avoided. میں آخر میں آپ کی قیمتی رائے اس پہ بھی جاننا چاہوں گی. پاکستان کا ایک بڑا باقاعدہ سٹانس رہا افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ہے، جس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا. اینٹی وار، اور جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اس جنگ کے خلاف ان کا بڑا واضح قسم کا موقف رہا. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ جب آپ سے بھی انٹرنیشنل میڈیا سوال کرتا ہے یا پھر سوالات اٹھتے ہیں تو پاکستان کی طرف انگلیاں پوائنٹ کی جاتی ہیں، پاکستان کے کردار کو پھر بھی کہیں نہ کہیں شک کیا جاتا ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں کر پائے، اور آج بھی اگر سوال ہو تو پاکستان کی جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اس کے بجائے پاکستان کے کردار پہ شک کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کا تو وجہ بڑی صاف اور ظاہر ہے. جب اتنے پاورفل ایک ملک نے اس قدر ناکامی کا سامنا کیا تو کسی کو تو انہوں نے اسکیپ کوٹ بنانا ہے. تو یہ سوال تو اسی لیے اٹھتے ہیں کہ اپنا جو انہوں نے خود کیا، جو ان سے بلنڈرز ہوئے، غلطیاں ہوئیں، جس کا بلکہ لکھا جا رہا ہے، امریکن خود لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور بہت سارے فارمر جو سفارتکار ہیں امریکہ کے وہ بھی اس کو ایگزامن کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا انہوں نے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں پاکستان کی کوئی کمزوری ہے کہ ہم نہیں اپنا بیانیہ آگے لے جا سکے. میں تو سمجھتی ہوں ہماری وینڈیکیشن ہے کہ جو ہم 20 سال سے کہہ رہے تھے آخرکار وہی ہوا.
کہ امریکہ کو ایک مذاکراتی عمل کے ذریعے وہاں سے وڈرا کرنا پڑا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ۔ جی ایک بریک کی طرف جائیں گے، جب ہم واپس آئیں گے تو ہم تبصرہ حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب بھی ہوں گے کابل سے، ان سے وہاں کی صورتحال اور خاص کر پنجشیر میں جو معاملات ہیں، اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہوں گے، ان سے ان کا تجزیہ حاصل کریں گے اس وقت جو صورتحال ہے اس پر، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں افغانستان کی صورتحال پہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ کابل سے ماہر افغان امور طاہر خان صاحب موجود ہیں۔ طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تازہ اپڈیٹس میں پنجشیر کے معاملے پہ آپ سے حاصل کرنا چاہوں گی۔ آپ کے پاس وہاں موجود آپ کیا خبر دے سکتے ہیں؟ جب طالبان بات کر رہے ہیں تو وہ تو اپنی فتح کا اعلان بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم احمد مسعود کا آڈیو میسج بھی سن رہے ہیں جہاں پر وہ طالبان کے خلاف بغاوت کی بھی بات کر رہے ہیں اور وہ ڈینائی کر رہے ہیں طالبان جو بیان دے رہے ہیں اس کو۔ تو ہمیں آپ پنجشیر کے حوالے سے کیا بتا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جو آپ کہہ رہی ہے یہی ایک سچویشن بھی ہے، یہی حالت ادھر بھی ہے کہ طالبان نے تو آج بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا بھی ہے کہ پنجشیر اب ان کے کنٹرول میں ہے، پنجشیر کا جو مرکز ہے، اور انہوں نے طالبان نے کافی سارے ویڈیوز میں جو ان کے کمانڈرز تھے ابھی جو لڑائی کو وہ لیڈ کر رہے تھے، تو طالبان کا تو یہ دعویٰ ہے۔ اور دوسری طرف سے جو دعویٰ آ رہا ہے کہ جو نہیں مان رہے، میرے خیال میں ان کا شاید کمزور ہے، کیونکہ وہ ثبوت نہیں دے رہے۔ پھر اس کا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو آڈیو میسج ہے احمد مسعود کا وہ تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کہاں ہیں، آیا وہ پنجشیر شہر کے اندر موجود ہے۔ طالبان نے ویڈیوز دیے ہیں، طالبان نے تو ایسے بھی امیجز دیے ہیں، تصاویر دی ہے کہ وہ جو پنجشیر کا مرکز ہے اس میں وہ کھڑے ہیں، تو ان کا تو ایک ثبوت ہے، کیونکہ صحافی تو وہاں نہیں ہے، تو لہذا ان کے دعووں پہ دونوں پہ۔ لیکن اگر پنجشیر کے جو مزاحمتی جو گروپ ہے اگر وہ وہاں ہوتے تو ضرور وہ کوئی نہ کوئی شیئر ان کو کرنا بھی چاہیے تاکہ لوگ اس پہ اعتبار کریں۔ تو میرے خیال میں دونوں کے دعووں میں زیادہ طالبان کی طرف جائے گا، کیونکہ ان کے ویڈیوز بھی ہے، ان کے پکچرز بھی ہے، تصاویر بھی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اگر ان کے پاس کنٹرول نہیں تھا تو وہ اعلان نہ کرتے۔ اس لیے پہلے تو رپورٹس آتی تھی یہاں پر سیلیبریشن بھی، بلکہ جس دن ہمارے دیکھ پنجشیر، لیکن اس وقت طالبان نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب طالبان نے تو باضابطہ کہا بھی ہے کہ ان کی کنٹرول۔ تو میرے خیال میں طالبان کی جو بات ہے، جو دعویٰ ہے، وہ کافی حد تک درست ہے، کیونکہ اپوزیشن وہ نہیں شو کر رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، اور اگر ہوتے تو وہ ضرور کہتے کہ وہ پنجشیر کے اندر موجود ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ساری صورتحال میں، جب ہم احمد مسعود کا بیان سنتے ہیں وہ ابھی بھی دوبارہ سے مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن خبر یہ بھی پھر آتی ہے کہ امر اللہ صالح وہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو طاہر صاحب، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب طالبان ایک اتنی پاورفل فورس کے طور پہ سامنے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا پنجشیر کا، بہت وقت تک مذاکرات بھی چلتے رہے، لیکن پھر بھی یہ جو ریزسٹنس والی سائڈ ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، تو کوئی تو اعتماد ہوگا، کسی قسم کی تو کوئی سپورٹ ہوگی کہ وہ طالبان کے خلاف ابھی بھی ریزسٹنس کی بات ہم پھر بھی سن رہے ہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ ماضی میں تو اتنی لڑائی نہیں ہوئی۔ طالبان نے پچھلی حکومت میں جب اکثریت ان کنٹرول میں تھا، وہ پنجشیر کی طرف گئے نہیں ہیں۔ روسیوں کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے پنجشیر میں زیادہ لڑائی نہیں کی تھی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے، لیکن اس دفعہ طالبان کے لیے میرے خیال میں وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی افغانستان کا حصہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو، اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی، مذاکرات بھی ہوئے ہیں، علماء کا ایک وفد بھی تھا۔ اب دیکھیں نا، کل احمد مسعود کا بیان آیا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، علماء سامنے آئے، لیکن میرے خیال میں وقت گزر چکا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ طالبان نے اگر کہا بھی ہے کہ سرنڈر کرے تو شرائط ہوں گی دونوں سائڈ کے، تو اس وقت سرنڈر کی انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا طالبان نے جب کہا تھا۔ تو اسی وجہ سے طالبان، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طالبان اس دفعہ پنجشیر کو کنٹرول کریں گے، لڑائی کی وجہ سے، مذاکرات کی وجہ سے، چونکہ مذاکرات کا آپشن نہیں رہا۔ یہ احمد مسعود کو اور ان کے حامیوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ سرنڈر ہو جائے۔ ان کا بیان میں نے پہلے والا پڑھا تھا کہ ان کے والد سرنڈر نہیں ہوئے کسی کو، تو لہٰذا وہ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر جنگ کی نوبت آ گئی۔ اور طالبان کے لیے ہر صورت میں سے لینا تھا، وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس کی شروع میں ان کے لیے مزاحمت کا کوئی مرکز ہو، کیونکہ اپوزیشن وہاں چلی گئی،
اور پھر وہ مسلسل بیانات اور ایکشن بھی کرتے رہے. تو طالبان چاہ رہے تھے کہ بس یہاں بھی ان کی کنٹرول ہو. حالانکہ طالبان کو بھی نقصان ہوا ہے, جانی نقصان ہوا ہے, بڑے مشکل سے وہ لیا ہے, لیکن ماضی کی طرح طالبان کو زیادہ وقت نہیں لگا پنجشیر کو کنٹرول کرنے میں, جو وہ کہتے ہیں. اور ماضی میں تو یہ تقریباً ناممکن تھا, کیونکہ ماضی میں وہاں پر جو راستے تھے, آپ پل اڑا دیں تو پھر وہاں نہیں جا سکتے, وہ تو درہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے. تو لیکن طالبان, اب دیکھو نا, طالبان کا جو یہ والا جو کنٹرول افغانستان پہ بھی ہوا, یہ شمال سے شروع ہوا ہے. یہ قندوز سے طالبان نے اس دفعہ, جو 15 بھی تھا, 2015 میں بھی, 2016 میں بھی تھا, لیکن اس دفعہ انہوں نے شمال کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے قندوز سے شروع کیا, پھر ہوتے ہوتے پنجشیر کے قریب آ گئے تھے. تو یہ میرے خیال میں اس کے لیے اس دفعہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے کنٹرول سے کوئی بھی علاقہ باہر ہو. اور آخر میں طاہر صاحب, حکومت کے قیام کے حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے طالبان کے جو حلقے ہیں ان کے اندر, اور دوسرا اب تک کیا ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر طالبان غور کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, تو کیا چل رہا ہے ان کے حلقوں میں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد, اس کے پاس گیا بھی تھا, اس کا انٹرویو بھی کیا ہے, اور اس کی پریس کانفرنس بھی آج ہوئی تھی. تو ان کا تو یہ ہے کہ یہ والا جو حکومت سازی جو ہے, حکومت بنانا جو ہے, یہ ان کی بھی ترجیحات ہے, اور ان پہ بھی ایک دباؤ میں نے جو محسوس کیا ان کی باتوں سے, ان پہ بھی ایک نفسیاتی دباؤ بھی ہے, اپنے لوگوں کا بھی ہے, کیونکہ کابل میں ہم موجود ہیں, یہاں پر بھی ایک قیاس ہے, کوئی بھی نظام نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ پولیس ہے. طالبان کے لوگ تو ہیں, اب جس ہوٹل میں ہیں وہ سارے بھی ان کے کنٹرول میں ہے, لیکن نظام نہیں ہے, اور ان کو بھی ایک ہے. لیکن کچھ میرے خیال میں کچھ مسئلے ہیں, اختلاف تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کچھ مسئلے ہیں. ڈسٹریبیوشن جو ہے نا منسٹریز کا, ان میں بھی رائے میں تھوڑا سا وہ ہے اختلاف کہ کون سا کس کو دیا جائے, اور اس کی جو بنیادی وجہ طالبان بتا رہے ہیں وہ, اور یہ شاید اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں کہ طالبان کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اتنا جلدی وہ کابل آ جائیں گے, اتنا جلدی وہ کابل پہ کنٹرول حاصل کر لیں گے. تو یہ ان کے وہ بھی حیران ہے. تو جب نظام کوئی نہیں تھا تو لہٰذا اب ان کے لیے بھی مشکل ہے مشوروں میں, کیونکہ ڈسٹریبیوشن اب منسٹری جو ہوں گے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور باقی اب طالبان ماضی کی طرح تو گروپ نہیں ہے, اب تو طالبان بہت کافی سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو اب ہر بندے کو ایکوموڈیٹ کرنا, پھر ان کو ان کا جو یا اسپیس دینا, ان کو یہ وہ باقی انسانوں کی تنظیم ہے. مطلب ایک اگر جہادی بھی ہے, اپنے آپ کو جو کہتے ہیں جیسے بھی ہیں, لیکن ہے تو انسانوں کی. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ طالبان میں بھی تھوڑا سا تو ایک ایشو تو ہوتا ہے نا ان کی, تو لہٰذا سب کو راضی کرنا ایک مشکل کام ہے کہ کون کو کیا دیا جائے. تو میرے خیال میں مشورے مزید ہو رہے ہیں, اور آج بھی طالبان نے کہا, میں نے تو یہاں سنا لوگوں سے کہ شاید اسی ہفتے اعلان ہو جائے. ہفتے کا مطلب ہے کہ جمعے تک, لیکن اب کنفرم میں نہیں کہہ سکتا. طالبان یہ کہتے ہیں کہ بس جلدی اور دنوں میں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا خبر آتی ہے. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس طرح سے آپ طاہر خان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے لیے اس وقت سب سے حکومت سازی کا جو چیلنج ہے وہ ایک بڑا ان کے لیے چیلنج ہے. دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا خبریں آتی ہیں آنے والے دنوں میں. ایک بریک کی طرف جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب موجود ہوں گے. ان کا تجزیہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کی. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اوور آل جو پاکستان کی اس وقت پالیسی نظر آ رہی ہے افغانستان کے تناظر میں, اس کے اوپر آپ اپنا تجزیہ پیش کریں. پرائم منسٹر صاحب کے بڑے اہم رابطے ہوئے, پھر کل 6 ممالک کا ایک ورچوئل اجلاس پاکستان نے منعقد کرایا, پھر DGISI کا کابل کا دورہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. تو آپ اوور آل ان ساری ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے تمام پاکستانیوں کے لیے ڈیفنس آف پاکستان ڈے مبارک. یہ کہنا چاہوں گا اپنے لوگوں کو, ہم 65 کی جنگ کا دن آج مناتے ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک اٹس ریڈ لیٹر ڈے ان آر ہسٹری. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے طالبان اور پاکستان کی پالیسی کے بارے میں, میرا خیال ہے پاکستان کا اس وقت جو پرائمری فوکس ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسے سپورٹ سٹرکچرز ڈیولپ کیے جائیں افغانستان کے لیے جو کہ افغانستان کی حکومت کے لیے بھی کچھ آسانیاں کریٹ کر سکیں. مور اسپیسیفکلی اکنامک سینس کے اندر, فائنینشیل سینس کے اندر کیا کوئی ایسے فنڈز کریٹ کیے جا سکتے ہیں, ممالک ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرا ریکگنیشن کا مسئلہ ہوگا
کیونکہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شاید ویسٹرن ورلڈ ایٹ لارج ایک دم سے ریکگنائز نہیں کرے گا جب یہ حکومت اپنی اناؤنس کریں گے. تو اس لحاظ سے بھی پھر پاکستان چونکہ ایک نیبر بھی ہے, ایک تعلق بھی ہے, ایک ذمہ داری بھی ہے, اس لحاظ سے پھر اگر ہمارے پڑوسی ممالک مل کے ہم اس میں جاتے ہیں تو پھر پاکستان اکیلا نہیں ریکگنائز کرے گا, پھر ہم تمام پڑوسی ممالک یہ ذمہ داری شیئر کریں گے. تو یہ دو بنیادی چیزیں مجھے لگتی ہیں جس کے اوپر کہ ہمارا فارن پالیسی فوکس اس وقت ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے ایک تو بھارت کا انفلوئنس افغانستان سے ختم ہونے کو ایک پلس پوائنٹ گنا جا رہا ہے پاکستان کے لیے, جو ہم تبصرے سنتے ہیں. آپ کی نظر میں ساری سچویشن کے اندر پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے حساب سے پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی اور دیگر امور کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی ہوگی جیسے جیسے معاملات آگے ڈیولپ ہوں گے؟ جب طالبان اگر اپنی حکومت کا قیام بھی کر لیتے ہیں تو کون سے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر پاکستان کو بہت احتیاط کرنی ہوگی اس معاملے میں؟ دیکھیے, جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی اور امریکی موجود تھے یہاں پر 3 ہفتے پہلے تک, اس وقت بھی 54% جو افغانستان تھا وہ ان یعنی سینٹرل کابل گورنمنٹ کے نیچے نہیں تھا. ایک سنگل ریٹ نہیں تھی. ایز سچ جب ڈفریکشن ہوتی ہے اور اب سیگمنٹیشن ہو جاتی ہے کسی بھی جغرافیکل انٹیٹی میں, تو پھر وہاں پر جو پیرلل انتظام ہوتا ہے اس کے اندر اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے ملیگننٹ یا ملائن انفلوئنسز کے لیے, جس کا ہمارا خیال ہے کہ جس میں انڈیا ہو یا کوئی اور ہو وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا. یہ اسپیسز جو کریٹ ہو جاتی ہیں یہ پاکستان کے لیے خطرناک تھیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر طالبان مکمل طور پر افغانستان پہ اپنا ریٹ نہیں رکھ سکتے, اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ پھر سے سلائڈ ڈاؤن کر رہا ہے, وہاں پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہے, چاہے وہ اس کے معاشی ٹریگرز ہیں, چاہے اس کے سوشل اور ٹرائبل ٹریگرز ہیں. لیکن اگر اس قسم کا خدا نخواستہ اگر بریک ڈاؤن آتا ہے افغانستان کے گورننس کے اندر, اور پھر اس کے لیے پھر وہی اسپیس اویلیبل ہو جاتی ہے ملیگننٹ فورسز کے لیے جو کہ پاکستان کے خلاف اس اسپیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یقیناً اور داعش خراسان ہو یا ٹی جی پی, اس کا خطرہ پاکستان بار بار ظاہر کرتا آ رہا ہے یقیناً, لیکن طالبان کی طرف سے جو انداز شہزاد صاحب اپنایا گیا ہے, ان کے جو انٹریکشنز ہیں وہ ہم اب دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ساتھ, اور عام جو ان کے بیانات ہوتے ہیں ان کی طرف سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کراس بارڈر دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے طالبان کی پرائیورٹی پہ کس حد تک ہوگا یہ, خاص کر کیونکہ یہ بیان تو انہوں نے بہت دفعہ دیا کہ افغانستان کی سرزمین ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ اس کو وہ پاسبل بھی کریں گے, یا صرف دنیا بھر سے ریکگنائز کرانا اور اپنے آپ کو ایک لیجیٹیمیٹ قرار دینا, کروانا بھی, منوانا بھی اس وقت ایک ان کے لیے پرائیورٹی پہ ہے؟ دیکھیے, اشرف غنی گورنمنٹ کے اندر جب کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف برابر اور بالکل متواتر استعمال کیا جا رہا تھا, اس وقت بھی پاکستان نے اشرف غنی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. ہم نے ان سے تعلقات یا کسی قسم کا نان ریکگنیشن کا مسئلہ نہیں تھا, ہم نے ریکگنائز کیا ہوا تھا اشرف غنی گورنمنٹ کو. افغانستان تو خیر پہلے ریکگنائزڈ ہے ایز اے اسٹیٹ پاکستان کے لیے. تو وہ رابطے کیونکہ ان کے اور بہت سے ایلیمنٹس اور اس کے وجوہات ہیں, یعنی کنٹیگوس بارڈر ہے, پھر ان کی ڈپینڈنس ہے پاکستان پہ بہت زیادہ, پاکستان کا فرائض میں شامل ہے کہ کچھ ٹرانس بارڈر ٹریڈ جو ہے اس کو پرمٹ کیا جائے, یہ فیسیلیٹیشن ہے, ایزمنٹ فیسیلیٹیشن ہے اکراس دا بارڈر دونوں سائڈس کے اوپر, بیکاز آف دی سملر ایتھنیسٹیز اور ٹرائبل ریلیشن شپس جو ہیں اس کی وجہ سے. تو پاکستان اپنے آپ کو افغانستان سے ہٹا نہیں سکتا. یہی سچویشن طالبان کے ساتھ ہوگی. اگر طالبان قابو پا لیں گے داعش پہ, ٹی ٹی پی پہ, باقی تمام ایسے گروپس کے اوپر جو کہ پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو کم از کم ہم اپنے علاقے میں تو پھر بھی پاکستان کو اپنا دفاع خود ہی کرنا ہے, جو کہ پچھلے 20 سال سے وہ کیے جا رہا ہے. اور وہ جنگ جو پاکستان اب تک کافی حد تک اپنے اس پر ڈومینیٹ کر چکا ہے, اگر اس کے کچھ حصے رہ گئے ہیں جو کہ افغانستان میں شاید سورسڈ ہوں یا یہاں پہ ہوں, تو بہر صورت پاکستان کو ان کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو ڈومینیٹ کرنا ہے, ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. اب میں چاہوں کہ آپ پنشیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اپنا تبصرہ پیش کریں. پنشیر پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے طالبان نے, اور اس کو اپنی بہت بڑی, یقیناً ان کی بڑی فتح قرار دیا جا رہا ہے. یہ علاقہ کبھی طالبان کے کنٹرول میں سے پہلے نہیں رہا, تو اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں شہزاد صاحب؟ اہمیت اس کی یہی ہے کہ جو لاسٹ ٹائم یہ اسپوائلر تھا, یہ اسپوائلر روٹ تھا طالبان کے لیے. اب طالبان کا پہلا دور, اس سے ہم جتنا ایگری یا ڈس ایگری کریں,
اور ہم یہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں کہ شاید 2001 میں جو ان کا حکومت ختم ہوئی وہ واقعی میں اس قسم کی حکومت تھی جو کہ بہت اچھی نہیں تھی اور اس کے اثرات بہت گندے تھے خطے میں، اور اس کی وجہ سے تو اس کانٹیکس میں، لیکن وہ اس کا جو رستہ تھا وہ پنشیر سے تھا. اس 2001 کے جو ایفرٹ جو کہ لانچ ہوئی طالبان کو ڈسپلیس کرنے کے لیے، تو وہاں سے آپ کو پتہ تاجکستان ہے، وہاں پر بیسز ہیں لوگوں کے، انڈیا کے ہیں اس کے اندر، اس زمانے میں پھر آگے امریکہ کا بیس بھی تھا. تو یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. تو اس لیے وہاں سے وہ جو تعلق ہے تاجکستان کا یا باقی سینٹرل ایشین کسی اور اسٹیٹس کا، میرا خیال ہے کہ وہ اگر کسی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے اور طالبان کا جو بارڈر ہے افغانستان کے اوپر اس کے اوپر کنٹرول ان کا مکمل ہو جاتا ہے پنشیر ویلی سمیت، تو وہ ایک رستہ بند ہو جاتا ہے ان انفلوئنسز کے لیے جو کہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان میں آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات جو کھڑی ہوتی ہیں وہ رستہ بند ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ ایک چنک ان دی آرمر اسٹیبلش ہو گیا، اور اگر یہ لوگ بھاگ گئے ہیں احمد مسعود اور امر اللہ صالح، تو پھر ہو سکتا ہے باہر بیٹھ کے کچھ گن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے. لیکن اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ طالبان افیکٹولی اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. پھر ان کا دھیان پنشیر پہ نہیں ہوگا بلکہ داعش وغیرہ اور باقی گروپس جو کہ TTP ٹائپ ہیں ان کے اوپر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آپ لوگوں نے ملاحظہ کی اور جو یہ صورتحال ہے افغانستان کی، یہ لمحہ بلمحہ ڈیولپ ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اور اب اس وقت جو ایک انتظار رہے گا خبر کا وہ ہوگا حکومت سازی کے حوالے سے طالبان کی طرف سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں. جس طریقے سے آپ نے شو میں طاہر خان صاحب کی بات بھی سنی کہ یہ اس وقت ان کو بھی نظر آتا ہے کہ ایک بڑا چیلنج ہے طالبان کے لیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.